کرۂ خاک پر ایک ایسی حیرت انگیز تخلیق، ذہانت سے بھرپور مخلوق، ایک ایسا جاندار جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا احسن تقویم، اس درجے پہ فائز کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو صرف ایک جسم سمجھتے ہیں؟ ایک ایسا جسم جس کے چمکیلے بال، جس کی روشن آنکھیں، جس کی بھرپور آواز، مضبوط جسم اور ذہانت سے بھرپور۔ کیا آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف جسم کو جانتے ہیں، آپ اس چیز کو نہیں جانتے جس کی وجہ سے آپ کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ وہ چیز آپ کا ذہن ہے، اور اس ذہن کے اندر موجود عقل ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو ممتاز اور نمایاں کرتی ہے۔ اگر تو آپ اپنے آپ کو جسم سمجھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، ہم اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو نہیں پہچان پائیں گے۔ انسان کو اشرف المخلوقات صرف عقل کی وجہ سے کیا گیا کہ وہ اپنے ذہن کو اچھے اور پیداواری طریقے سے استعمال کرے۔ آپ کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیاں، آپ کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیاں اور ان کو حاصل دوام سے جو باہر کی دنیا تبدیل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اندر کو اہمیت حاصل ہے۔ اگر آپ اپنے اندر کو جانتے ہیں، اپنے اندر کو پہچانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے پاس آپ کے اندر کو کنٹرول کرنے کا اختیار بھی ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو پھر قصہ یوں ہے کہ آج کا ہمارا موضوع احساس کمتری ہے۔ ہم اس احساس کمتری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ احساس کمتری ہے کیا۔ یہ اس احساس کمتری کی وجہ سے جو ہماری صلاحیتیں ہیں وہ زنگ آلود ہو جاتی ہیں، ہم خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم وہ مخلوق جو حیرت انگیز ذہانت سے بھرپور ہے، وہ مخلوق جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تک، ہم احسن تقویم تک جو مقام ہے ہمارا، اس تک پہنچنے کے لیے ہم کیا احساس کمتری کا شکار ہو جائیں؟ ہم کیوں نہیں آگے نکلیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بھرپور انسان بنایا، ایک ایسا انسان بنایا جو تمام مخلوقات سے ممتاز اور عرفہ ہے۔ تو یقیناً احساس کمتری، ماہر نفسیات کے مطابق احساس کمتری تو موجود ہے، جبکہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ نے جب احسن تقویم کہہ دیا، انسان کو بہترین قرار دے دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے احساس کمتری نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے احساس کمتری نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا سجائی، آزمائش کے لیے سجائی، انسان کی آزمائش، عقل کی آزمائش کرنے کے لیے سجائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساس کمتری کا شکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کائنات میں تنوع، ویریشن اور کشمکش رکھ دی۔ ہر انسان میں، اس دنیا میں 7 ارب انسان ہیں تقریباً۔ ہر انسان کی کچھ مشترک اور کچھ مختلف فضائل ہیں۔ ان فضائل سے دوسرے انسان استفادہ حاصل کر کے ایک بھرپور اور ایک اچھی، مطمئن، خوشگوار زندگی گزارتے ہیں، تاکہ وہ اس آزمائش سے عہدہ بر ہوتے ہوئے اپنے دامی مقام جہاں سے ہمیں بھیجا گیا تھا، ہم بطور انسان مسجود ملائکہ بھی ہیں، ہم اپنے جسم کو اس لیول تک لے کر جانا ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، یہی ہماری آزمائش ہے۔
ہم اس سے عہدہ بر نہیں ہو سکتے، اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اس احساس کمتری پر قابو نہ پا سکیں۔ یہ احساس کمتری ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک کیفیت ہے، از دی اسٹیٹ آف مائنڈ۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کیفیت میں آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور تو میری نعمتوں کا شکر ادا کر، میں تجھے اور نوازوں گا اور عطا کروں گا، اور میری نعمتوں کا کفران نہ کر، میں تجھے عذاب شدید دوں گا۔ تو یہ وہی کفران نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو احسن تقویم بنایا، آپ نے اس احسن تقویم کے اپنے مقام اور مرتبے سے ان کو نیچے گرا لیا، ایک کیفیت سے اپنے آپ کو، اپنے سیلف امیج کو یہ ظاہر کیا کہ میں کم کروں دوسرے انسان سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فی الحقیقت کسی نہ انسان کو کسی دوسرے انسان سے کمتر نہیں پیدا کیا۔ ہر انسان کو دو آنکھیں، پورے مکمل ہوا سے ہمسا دیے، ہاں ویریشن کی وجہ سے، زندگی میں کشمکش کی وجہ سے، زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے، آزمائش کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں، کچھ انسانوں کو کچھ زیادہ چیزیں دے دی، زیادہ طریقے سے نواز دیا، اور کہیں کو کچھ کم دے کے، لیکن توازن برقرار رکھا۔ یہ احساس کمتری جو آپ کو جنسیات کے حوالے سے اور بڑی بدقسمتی سے پاکستان کے معاشرے میں، یہ برے صغیر کی تاریخ میں یہ احساس کمتری ہمارے ڈی این اے میں منتقل کی جا رہی ہے۔ آج میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے جس کے تحت میٹرک کا امتحان لیا جاتا ہے، یہ انگریز نے 1857 میں پہلی دفعہ برے صغیر میں رائج کیا، اور پہلا باقاعدہ میٹرک کا امتحان 1856 میں، یعنی کہ آج سے 115 سال کے بعد آج بھی میٹرک کا امتحان لیا جاتا ہے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے، جب یہ امتحانی نظام رائج کیا گیا میٹرک کا، ذرا غور کیجئے کہ انگریز نے اپنے لوگوں کے لیے تو پاسنگ مارکس کا جو کرائیٹیریا رکھا وہ تھا 65%۔ اپنے لوگوں کے لیے جو انگریز جو دے گا، جو انگلش پیپل اس نظام میٹرک کے نظام میں امتحان دینا چاہتا ہے، وہ 65% پہ پاسنگ مارکس دیکھیں۔ 115 سال پہلے، 100 نہیں، 115 سال نہیں، سوری 156 اور 171 ایئرز، 175 ایئرز، 175 سال بعد سے پہلے انہوں نے سوچا، وہ اپنے آپ کو آپ سے جن کا نظام تعلیم جو آپ نے رائج کیا ہوا ہے، انہوں نے آج سے 175 سال پہلے آپ کے اوپر ایک نظام مسلط کیا، اپنے لیے اس وقت 65% پاسنگ مارکس رکھے، اور برے صغیر کے لوگوں کے لیے 32.5% مارکس والا پاس قرار دے دیا۔ دیکھیں وہ یہ اس وقت وہ ہم لوگوں کے ذہن میں احساس کمتری کو رائج کرنا چاہتے تھے، انہوں نے وہاں پہ ہی آپ کو اپنے لوگوں کو 65% پہ ذہانت قرار دے دیا کہ ہمارے لوگ برے صغیر کے لوگوں سے دو گنا زیادہ قابل فہم فراست کے مالک ہیں، جبکہ اہل برے صغیر کے لوگ ان سے آدھی ذہانت کے قابل ہیں، اور ان کو 32.5% کو جب آپ پلس کریں تو 65% بنتے ہیں۔ تو پھر بعد میں انہوں نے کہا جی راؤنڈنگ آف دی ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے 33% بھی، آج بھی آپ کا نظام تعلیم آپ کو 33% پاس کرتا ہے۔ 175 سال پہلے یہ طے کیا گیا کہ ان کو احساس کمتری کی عمیق گہرائیوں میں ڈبویا جائے گا، ان کو کمتر ثابت کیا جائے گا، ان کے ڈی این اے میں یہ بات لکھ دی جائے گی کہ یہ احسن تقویم کے مقام سے پڑے ہٹ جائیں۔ تو آج
75 साल बाद अगर 32.5% यानी कि 33% वाला पास करार देता है तो ये वही एहसास कमतरी है। आप देखें आज हर शख्स पाकिस्तान में रो पीट रहा है, हुकूमत ये नहीं करती, हुकूमत वो नहीं करती। हम अपने इस एहसास कमतरी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। इसीलिए गोरे ने ये कहा था कि हम बड़े शरीर को वो निज़ाम दे के जा रहे हैं कि अमलन जोग्राफियाई तौर पे हम इनको आज़ादी तो दे दी, लेकिन ज़हनी तौर पे हम इनको गुलाम रखेंगे। तो वो गुलामी एहसास कमतरी की वजह से है। आज नस्ल दर नस्ल हमारे डीएनए में ये बात आ चुकी है कि हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। लेकिन आज के बाद इंशाअल्लाह ताला, आज के बाद हम अपने एहसास कमतरी को ज़ायल करेंगे, खत्म करेंगे। हम खुद तरसी का शिकार नहीं होंगे, हम रोने पीटने की तरफ नहीं जाएंगे। हम इस बात